تو صورت یہ ہے کہ ہماری جو گفتگو امامت کے ذیل میں شروع ہوئی تھی اسی کو ہم مزید جاری رکھیں گے۔ اس دن ہم نے کچھ آیتیں آپ لوگوں کے سامنے پڑھی تھیں، اور آج ہم ایک خاص آیت آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگی کہ جب ہم بات کرتے ہیں امامت کی تو عموماً جو آیت ہم لوگ پڑھتے ہیں اور جس آیت کے بارے میں عام مسلمان بھی یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کے پاس عقیدہ امامت کے سلسلے میں جو سب سے مضبوط اور سب سے جامع آیت ہے وہ یہی ہے، آپ لوگوں کے ذہن میں ہے وہ کون سی آیت ہے؟ جی ہم نہیں سن پائے۔ وہ آیت جو ہے سورہ بقرہ کی آیت 124 ہے، اور اس آیت میں وہ آپ لوگوں نے بہت سنی ہے، جناب ابراہیم کا ذکر ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ رَبُّهُ بِإِبْرَاهِيمَ والی آیت آپ کو ہے بِكَلِمَاتٍ وَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ تو یہ والی آیت آپ بہت سنتی ہیں، اور اس میں پروردگار عالم یہ ذکر کر رہا ہے کہ جب ہم نے ابراہیم کو مختلف انداز سے یا مختلف طریقوں سے بکلمات کا لفظ ہے وہاں آزمایا اور وہ اس پر پورے اترے، تو ہم نے کہا کہ انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا امام قرار دے رہا ہوں۔ تو جناب ابراہیم نے کیا کہا؟ قال ومن ذریتی، جناب ابراہیم نے کہا اور میری اولاد میں، میری ذریت میں۔ قال لا ینال عہد الظالمین، تو اللہ نے کہا کہ یہ عہدہ جو ہے یہ ظالموں تک نہیں پہنچتا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ تمہاری نسل میں ہے، لیکن صرف اور صرف صاحبان عصمت کے لیے ہے۔ لفظ ظالم جو ہے اس کی جو تشریح ہمارے مفسرین کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نفس پر ظلم ہے کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا گناہ، کوئی بھی گناہ معصیت اگر انسان کرتا ہے تو گویا اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے، تو وہ شخص جو ظلم سے پاک ہے وہ معصوم ہوتا ہے۔ تو اس کی تشریح عموماً یہ کی جاتی ہے کہ پروردگار عالم نے یہ کہا کہ تمہاری نسل میں یہ عہدہ ہے، لیکن شرط عصمت کی ہے، جو معصوم ہوں گے انہی کو ملے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ آیت ہے اور ہمارے یہاں اچھی طرح پیش کی جاتی ہے۔ اب صورت یہ ہے کہ گزشتہ جو ہماری گفتگو ہو رہی تھی وہ اس سلسلے میں ہو رہی تھی کہ عقیدہ امامت کی بنیادیں کیا ہیں اور ہم عقیدہ امامت کو کس حیثیت سے دیکھتے ہیں۔ تو اب اس وقت ہم بات یہاں سے شروع کریں گے کہ ہمارے پاس عقیدہ امامت کا مفہوم، عقیدہ امامت کا مطلب، عقیدہ امامت کے معنی، لفظ امام کی حیثیت کیا ہے۔ تو آپ کا جواب یہ ہوگا کہ قرآن نے جو تصور امامت دیا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس امامت کا کوئی تصور نہیں، ہم صرف اسی تصور امامت سے واقف ہیں جو قرآن نے دیا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن نے کیا دیا؟ اس کے جواب میں آپ یہ آیت پڑھ رہے ہیں کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ جب ابراہیم کو ہم نے مختلف کلمات میں آزمایا اور وہ اس پر پورے اترے تو ہم نے کہا کہ ہم تم کو لوگوں کا امام بنا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب اللہ جو جناب ابراہیم سے کہہ رہا ہے کہ ہم تم کو لوگوں کا امام قرار دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا دے رہا ہے؟ کیا کر رہا تھا اللہ؟ جناب ابراہیم کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ اللہ نے کیا فیصلہ کیا؟ کیا کرنے کا پروگرام ہے؟ صورت کیا ہے کہ جناب ابراہیم جو ہیں بنیادی طور پر اللہ کے نبی ہیں، نبوت ان کے پاس ہے،
دوسری چیز کیا ہے کہ صرف نبی نہیں ہیں، رسول بھی ہیں. نبوت ایک بنیادی چیز ہے، رسالت اس سے بلند مرتبہ ہے. کوئی بھی رسول ایسا نہیں ہو سکتا جو نبی نہ ہو، لیکن ایسے نبی ہو سکتے ہیں جو رسول نہ ہوں. یعنی کوئی بھی گریجویٹ ایسا نہیں ہو سکتا جو میٹریکولیٹ نہ ہو، اور کوئی ہر میٹریکولیٹ کے ضروری نہیں کہ وہ گریجویٹ بھی ہو. ٹھیک ہے. اب اسی طریقے سے دیکھا کہ جناب ابراہیم جو ہیں وہ نبی ہیں، اس سے بلند ان کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ رسول ہیں. اس سے بلند ان کا مرتبہ یہ کہ صاحب شریعت ہیں. رسول بھی خالی رسول نہیں ہے، صاحب شریعت ہیں. تیسری بات جو ان کے ساتھ ہے اس سے بلند وہ یہ ہے کہ وہ انبیاء اولو العزم میں شمار ہوتے ہیں. اس سے بڑا مرتبہ ان کا کیا ہے کہ وہ خلیل خدا ہیں. اور یہ ایک ایسا مرتبہ ہے کہ جو مخصوص ہے جناب ابراہیم کے لیے خلت. جس طرح جناب موسیٰ جو ہیں وہ کلیم اللہ ہیں کہ یہ مرتبہ ان کی پہچان ہے. اور جناب ابراہیم نبی ہیں تو نبی تو اور بھی ہیں، رسول ہیں تو رسول تو اور بھی ہیں، صاحب شریعت ہیں تو صاحب شریعت تو اور بھی ہیں، اولو العزم ہیں تو اولو العزم تو اور بھی ہیں. لیکن ان کی خصوصیت کیا کہ وہ خلیل ہیں. تو یہ ان کا خاص مقام ہے کہ وہ خلیل اللہ ہیں. اب اس کے بعد جو شخص جو اللہ کا نبی بھی ہے، اللہ کا رسول بھی ہے، اولو العزم بھی ہے، صاحب شریعت بھی ہے، اور اس کے بعد مقام خلت پر ہے، اتنے بلند مقام پر پہنچنے کے بعد اگر کوئی اعزاز دیا جائے تو وہ اعزاز ان سب سے بلند ہونا چاہیے. اس سے چھوٹا اعزاز تو نہیں دیا جائے گا کہ ایک شخص جو ہے وہ پہلے ہی بہت بلند مرتبے کا ہے، اب اس سے کوئی چھوٹا اعزاز ہم اس کے پاس لے کے جائیں کہ لو بھائی ہم تم کو یہ بھی دے رہے ہیں، تو اس کے لیے تو وہ کوئی ایسی خالص بات نہیں ہوئی. اور پھر اس کے بعد وہ شخص وہ ہے کہ جس کو نبوت ملی، جس کو صاحب شریعت ہونا ملا، جس کو رسالت ملی، جس کو سب کچھ ملا، حد یہ کہ خلت بھی ملی، تو اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ پروردگار میری اولاد کو بھی دے دے. صرف امامت ملی تو کہا کہ میری اولاد کو دے دے. تو اب اس امامت میں اللہ کے نزدیک اور جناب ابراہیم کی نظر میں کیا خاص بات تھی جو اس کے لیے وہ اتنے خواہش مند ہیں کہ میری اولاد میں بھی آ جائے. اور اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں، لیکن یہ عہد جو ہے وہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا. اچھا، اب ظالم ہونا کیا شے ہے؟ ظالم کس کو کہتے ہیں؟ ظالم کی مختلف کیفیتیں، مختلف درجات ہیں، جس میں سب سے کم درجہ جو ہے وہ ترک اولا ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی نبی بھی غیر معصوم نہیں ہوتا. ہر نبی معصوم ہوتا ہے اور کبھی بھی معصیت نہیں کرتا، فعل حرام انجام نہیں دیتا، کوئی گناہ نہیں کرتا. ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے سامنے دو عمل ہوں، ایک زیادہ اعلیٰ ہو اور ایک اس کے مقابلے میں کم ہو، اور وہ کم والے کو کر لے. تو نبی کے لیے یہ بھی جرم ہے کہ وہ زیادہ کو چھوڑ کے نیچے والے کو کیوں کیا. حالانکہ کوئی برائی تو نہیں کی، کوئی گناہ تو نہیں کیا، لیکن اوپر والے کو چھوڑ کے نیچے والا کیا، جس کی زیادہ فضیلت تھی اس کے مقابلے میں کم فضیلت والا کیا، تو نبی کے لیے یہ بھی گناہ ہے. لہٰذا صورت یہ ہوئی کہ جہاں انبیاء سے ترک اولا ہوا ہے وہاں پر اللہ نے سرزنش کی ہے، جیسے جناب آدم کو کی، جناب یونس کو کی. اور جب جناب یونس سے ایک ایسا عمل صادر ہوا جو نہ گناہ تھا، نہ حرام تھا، نہ معصیت تھی، نہ اس میں کوئی خرابی تھی، صرف اتنی سی بات تھی کہ اس سے بہتر عمل بھی کر سکتے تھے، تو اس کے اوپر انہوں نے اپنے لیے کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اپنے بارے میں کیا فیصلہ کیا کہ میں ظالمین میں سے تھا. تو ظالمین میں سے تھا، کوئی کسی کو مار مار کے تھوڑی آئے تھے یا کوئی گناہ کر کے تو نہیں آئے تھے. صرف اتنی سی بات تھی کہ جب اس بستی میں
جہاں سے یہ وعدہ کر کے آئے تھے کہ اب عذاب آنے والا ہے، اور دیکھا کہ عذاب نہیں آ رہا ہے، تو اب جاتے ہوئے شرم آئی کہ اب کیسے جاؤں ان کے سامنے. تو یہ گناہ تھا ان کا. اس کو انہوں نے کہا کہ میں ظالموں میں سے تھا. تو اور اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ لا ینال عہد الظالمین، کہ یہ عہد، یہ عہدہ جو ہے یہ ظالموں تک پہنچنے والا نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ جہاں پہنچے گا وہاں ترک اولا بھی نہیں ہے. ایک بات یہاں پر ثابت ہو گئی نا. بات کس، ہمارا موضوع گفتگو کیا ہے، ہم کیا بات ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تصور امامت کیا ہے اور کہاں سے آیا. تصور امامت کیا ہے، کہاں سے آیا ہے، مفہوم امامت ہم نے کہاں سے اخذ کیا ہے. تو ہم کہہ رہے ہیں قرآن سے کیا. تو اب یہ قرآن کی ساری باتیں ہیں نا. تو اب چلیں کہ کیا ہوا کہ اللہ نے کہا کہ یہ عہدہ جو ہے یہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا، یعنی جس کو امام بنایا ہے وہ کبھی اس کو ضرورت نہیں پڑے گی کہ وہ یونس کی طرح کہے انی کنت من الظالمین. تو اب آپ بتائیں کہ آپ کس نتیجے پر پہنچے ہیں؟ ہم نے امامت کے بارے میں کیا رائے قائم کی؟ کچھ ذہن میں ہے آپ کا کیا رائے قائم کی؟ جی، امام سے ترک اولا بھی نہیں ہو سکتا. امام سے ترک اولا بھی نہیں ہو سکتا، ایک چیز. دوسری چیز گناہ کبھی وہ تو ہو گئی. اور انی جاعلو کا، میں قرار دے رہا ہوں. اور جناب ابراہیم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے میں امام بن جاؤں گا تو اپنی اولاد کے لیے بھی وصیت کر دوں گا، بنا جاؤں گا، اعلان کر دوں گا مجھے ملے گی، اپنی اولاد کو دے دوں گا. کیوں نہیں کہا؟ اللہ سے کیوں مانگی؟ یعنی امامت کے لیے ضروری ہے کہ اللہ ہی دے. اب جو آپ سے کہا جاتا ہے آپ منصوص من اللہ کی باتیں کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے کیسے ہوگی؟ اللہ کی طرف سے نبوت ہوتی ہے. تو آپ نے عقیدہ ختم نبوت کے اوپر چوٹ لگا دی. تو اگر جناب ابراہیم کے امام بننے سے ان کی نبوت کو کوئی صدمہ پہنچتا تو آپ کہتے کہ امامت کے عقیدے سے آپ نبوت کو چوٹ لگا رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات نہیں؟ کہ ان کی امامت، نبوت تو اپنی جگہ موجود ہے، رسالت اپنی جگہ موجود ہے، خلت اس کی جگہ اپنی جگہ موجود ہے، اس کے بعد امامت ہے. تو امامت کا عقیدہ رکھنے سے نبوت کو کیا نقصان پہنچ گیا؟ کوئی پہنچا نقصان؟ اس میں آپ لوگوں کی توجہات ہم اسی چیز کے بعد آج ہم نے یہی طے کیا کہ آج آپ لوگوں کو ہم اس طریقے سے مخاطب کریں گے کہ آپ کے اذہان پر زور ڈلوائیں گے. آپ نتائج نکالیں، خود نتیجہ نکالیں. کہ کوئی آپ سے بات کرے تو آپ اس کو قائل جب کر سکتی ہیں جب آپ کو نتیجہ نکالنا آتا ہو. تو اب پہلا نتیجہ آپ کے پاس یہ نکلا کہ امامت کا تصور ہمارے پاس اگر ہے تو وہ تصور ہے جو قرآن نے دیا ہے، اور جو قرآن نے تصور دیا ہے اس میں امامت کبھی لوگوں کی دی ہوئی نہیں ہوتی. حد یہ کہ خود امام بھی اپنے علاوہ کسی کو امام نہیں بنا سکتا. امامت کس کی طرف سے ہوگی؟ اللہ کی طرف سے ہوگی. اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو امامت ملے، مثلا میرے بیٹے کو ملے، میرے پوتے کو ملے، میرے بھائی کو ملے، تو وہ خود سے نہیں دے گا. اب جب جناب موسیٰ دربار فرعون میں جا رہے تھے تو کیا ان کے لیے یہ مشکل تھی کہ حضرت ہارون کو خود ساتھ لے جاتے؟ اللہ سے کہا کہ تو ہارون پر وحی کر، تو ہارون کو میرا وصی بنا، تو ہارون کو میرے ساتھ بھیج، تو ہارون کو میرا قوت بازو بنا، تو ہارون کو میرا مصدق بنا. خود کیوں نہ بنا لیا؟ اس کا مطلب یہ کہ امامت اور وصایت کا جو ہمارے پاس تصور ہے وہ من جانب اللہ ہی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی ہے تو وہ ہمارا تصور نہیں، وہ کسی اور کا ہوگا. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ اچھا، اب آگے بڑھیں. صورت کیا ہوئی کہ جناب ابراہیم جو ہیں ان کو اللہ نے امامت دی. ٹھیک ہے،
تو جب اللہ نے ان کو منصب امامت دیا تو اس سے پہلے وہ امام تھے؟ اس سے پہلے وہ خلیل تھے، اس سے پہلے وہ رسول تھے، اولو العزم تھے، نبی تھے، اس کے بعد امامت تک پہنچے. ٹھیک ہے. اب ان کا امامت تک پہنچنا جو ہے کس راستے سے، کس زینے سے پہنچے؟ نبی سے رسول، رسول سے خلیل، خلیل سے امام. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ عہدۂ امامت جو ہے اس کی اصل وہی ہے جو نبوت اور رسالت کی ہے. اسی میں تو ترقی ہو کہ امامت تک آئے نا، باہر سے تو نہیں آئی. تو امامت قرآن کی نظر میں وہ ہے کہ جس کی اصل وہی ہے جو نبوت کی ہے، جس کی اصل وہی ہے جو رسالت کی ہے. اب یہ تو منازل و مراتب ہیں کہ جس کو ہم امامت کے لیے بات کر رہے ہیں. اچھا، اب اس کے بعد ایک اور خاص بات وہ یہ کہ جس وقت پروردگار عالم نے جناب ابراہیم کو امامت کی سند دی اور کہا کہ میں تمہیں امام قرار دے رہا ہوں، تو خالی امام قرار دیا یا امام کے عہدے سے کسی اور چیز کو بھی منسلک کیا؟ انی جائلوں کا امامہ کہا یا للناس امامہ کہا؟ یعنی امام ہوگا تو کسی کا امام ہوگا. لوگوں کے امام تھے، لوگوں کے امام بنے. ٹھیک ہے. تو امامت کا واسطہ بندگان خدا سے ہوتا ہے. یہ بھی تو آپ کے سامنے ایک نتیجہ نکل آیا نا کہ امام ہوگا تو کس کا امام ہوگا؟ ٹھیک ہے، لوگوں کا امام ہوگا. تو اب جب لوگوں کا امام ہوگا تو لوگوں میں اور امام میں کوئی رابطہ، کوئی تعلق، کوئی رشتہ ہونا چاہیے. تو مفہوم امامت جو ہے وہ آپ کے سامنے کھل کے آ رہا ہے. کیا نتائج نکلے کہ امامت کا مفہوم کیا ہے؟ آپ نے نتائج گن لیے. من جانب اللہ ہو سکتی ہے، اس کی اصل جو ہے وہ نبوت سے شروع ہوگی، اس کے بعد اس کا تعلق لوگوں سے ہوگا، اس کے بعد وہ مقام ہوگا کہ جہاں عصمت ہوگی، اور عصمت بھی اس مقام پر ہوگی کہ جہاں ترک اولیٰ بنے گی. بھئی انبیاء تو عصمت تو انبیاء کے پاس بھی ہے، لیکن ترک اولیٰ کی گنجائش ہے. امامت آ جائے گی تو ترک اولیٰ کی بھی گنجائش نہیں رہے گی. ٹھیک ہے، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. اب آگے چلیں. اب امامت نبوت سے افضل ہوتی ہے، یہ بات بھی ثابت ہو گئی ہے. اب یہاں پر آ کے اگر آپ سے کوئی اعتراض کرے کہ آپ نے امامت کو رسول اللہ سے بڑھا دیا، اس کا جواب الگ ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، اس کے اوپر الگ بات کریں گے. وہ مسئلہ ایک ہے جو عامۃ المسلمین کو اس کا شعور نہیں ہے کہ نبوت جو ہوتی ہے اس میں بھی کمالات ہوتے ہیں، اور ایک مقام میں کمال مطلق نبوت ہوتا ہے جو نبوت کاملہ ہوتی ہے. وہ ایک الگ چیز ہے، وہ ہمارا عقیدہ نبوت سے اس کا تعلق ہے. اب اس وقت کیونکہ امامت سے بات ہو رہی اس لیے ہم اس کی طرف نہیں جاتے. اچھا چلیں. تو اب اس کے بعد لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ جن کو امام مانتے ہیں ان کو اللہ نے کبھی حکومت تو نہیں دی، اللہ نے ان کو بادشاہ تو نہیں بنایا. اللہ نے اگر بنایا تھا تو ان کو حکومت دے دیتا. اللہ کے لیے کیا مشکل کام تھا. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ
کہ جب جناب ابراہیم سے اللہ کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم ہم نے تمہیں تمام لوگوں کا امام بنا دیا اور تمام لوگوں کی حکمرانی جو ہے وہ نمرود کے پاس ہے، بادشاہ بنا تو وہ بیٹھا ہے، تخت اس کے پاس، تاج اس کے پاس، سکہ اس کا چل رہا ہے، لشکر اس کا، حکومت اس کی، طاقت اس کی، سب کچھ تو اس کے پاس، ابراہیم بیچارے کے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا پروردگار یہ کیسی باتیں ہیں، مجھے امام بنا رہا ہے، تخت و تاج لیے تو وہ بیٹھا ہے، لوگوں پر اس کی حکومت، حکم اس کا چل رہا ہے، سکہ اس کا چل رہا ہے، طاقت اس کے پاس، لشکر اس کے پاس، فوج اس کے پاس، وزیر اس کے پاس، مشیر اس کے پاس، سب کچھ اس کے پاس، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہاتھ کھڑا ہوں، تو کہہ رہے میں نے امام بنا دیا، کیا کروں اس امامت کا، اس میں کیا رکھا ہے؟ اگر مجھے امام بنا رہا ہے تو معزول کر، پہلے نمرود کو اتار، مجھے بٹھا، تو میں سمجھوں کہ تو نے مجھے امامت دے دی۔ تو دیا کیا تو نے مجھے؟ سب تو اس کے پاس۔ کیوں نہیں کہا جناب ابراہیم نے کہ اتنا بڑا بادشاہ بنا، وہ بیٹھا ہے، میرے اوپر بھی حاکم ہے، وہ جب دل چاہے مجھے پکڑ کے لا کر قتل کر دے گا، اور سارا معاشرہ جو ہے وہ اس کو حاکم مان رہا ہے، اس کا حکم مان رہا ہے، جو وہ کہے گا وہ کرے گا، جو میں کہوں گا وہ کرے گا کوئی، تو پھر میں کہاں کا امام ہوا؟ لوگوں کا امام میں، لوگوں پر حاکم وہ۔ تو جو جناب ابراہیم نے تو ایسا نہیں کہا، اور نہ اللہ نے کہا کہ تم پریشان نہیں ہو، نمرود کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ میں تم کو سنبھال لوں گا یا کر لوں گا، کچھ نہیں، نہ انہوں نے نمرود کا ذکر کیا، نہ اللہ نے نمرود کا ذکر کیا، یعنی بیچ میں آیا ہی نہیں۔ اس کا مطلب کیا کہ اتنے بڑے تخت و تاج کی، اتنی بڑی حکومت کی، اتنی بڑی سلطنت کی، نہ اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت، نہ ابراہیم کے نزدیک کوئی حیثیت، کوئی حیثیت ہی نہیں۔ آپ ہم سے کہتے ہیں کہ صاحب آپ کے امام کو اللہ نے حکومت کیوں نہیں دے دی؟ تو جس کو کی امامت کا اعلان قرآن میں کیا، اس کو حکومت کیوں نہیں دے دی؟ اس کو محکوم کیوں رکھا؟ اور نہ اس نے کہا۔ اب اس سے کیا نتیجہ نکالیں گے؟ امام حکومت کا محتاج نہیں ہوتا، لیکن لوگوں کا امام ہوتا ہے، تو اس کو کیا اختیار ہوتا ہے لوگوں کے اوپر؟ لوگوں پر کوئی اختیار ہوتا ہے اس کو؟ پھر لوگوں کا امام بھی بنا بیٹھا ہوا ہے اور کچھ کر بھی نہیں سکتا، تو کس کام کا امام؟ اب دیکھیے، نمرود کی اتنی بڑی سلطنت کو نہ اللہ نے کوئی اہمیت دی، نہ ابراہیم نے کوئی اہمیت دی۔ اس کی وجہ کیا تھی یہ ابھی آگے چل کے بات کریں گے، کہ نمرود کے پاس حکومت تو تھی، سلطنت تو تھی، سکہ تو چلتا تھا، فوج تو تھی، لشکر تو تھا، طاقت تو تھی، لیکن نہ اللہ کو اس کی کوئی پرواہ، نہ ابراہیم کو اس کی کوئی حیثیت۔ ہم مروب ہو رہے ہیں اس سے، اتنا بڑا بادشاہ، اتنا بڑا صاحب حکومت، اتنا بڑا تخت و تاج والا، اللہ کے نزدیک اس کی حیثیت ہی نہیں، دیر غور ہی نہیں، بات ہی نہیں ہو رہی اس کی، اس کو قابل ذکر ہی نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ اچھا، اب جناب ابراہیم نے خانہ کعبہ بنایا، اللہ نے جناب ابراہیم سے کہا تم خانہ کعبہ بناؤ، خانہ کعبہ بنا دیا۔ کہاں بنایا؟ ویران میدان بیابان، آدم نہ آدم زاد۔ خانہ کعبہ بنا کے کہا کہ فَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اب لوگوں کو حج کے لیے پکارو۔ اب جناب ابراہیم کہتے کہ پروردگار دور دور تک نہ آدم زاد، کس کو پکاروں؟ کوئی ہے یہاں آگے کس کو پکاروں؟ نہ جناب ابراہیم نے یہ کہا، اور نہ اللہ نے اس کام کو لغو سمجھا کہ ابراہیم بیچارہ چیختا رہے گا، سنے گا کون؟ اللہ نے کہا تم پکارو، دور دور سے لوگ آئیں گے۔
سواریوں پر آئیں گے، پیدل آئیں گے، جہاں جہاں ہوں گے آئیں گے، اور کیا جو لوگ دور ہیں وہ آئیں گے؟ کہا نہیں، جو ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، جو باپوں کے صلبوں میں ہیں وہ بھی سنیں گے، وہ بھی آئیں گے، جو ابھی ماں سے پیدا نہیں ہوئے ہیں وہ بھی آئیں گے، اور جو پیدا ہوتے رہیں گے وہ بھی تمہاری آواز سنیں گے۔ تو یہ بات کیسے ہو گئی؟ اس لیے کہ انی جاعلک للناس اماما، ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا ہے، ہم نے بنایا ہے، نمرود کو ہم نے نہیں بنایا، تم کو ہم نے بنایا۔ جن لوگوں کے ہم خالق ہیں، جن لوگوں کے ہم مالک ہیں، جن لوگوں کے ہم رب ہیں، تم ان کے امام ہو۔ ان کا امام نمرود ہم نے تھوڑی بنایا، تو ہمارے بنانے میں اور نمرود جیسے بادشاہوں کے بننے میں بہت فرق ہے۔ ہم جب بناتے ہیں تو تمہارے وجود میں اقتدار دیتے ہیں۔ ہم نے تمہیں امام بنایا ہے لوگوں کا، تو لوگوں کے نفوس کے اوپر تصرف کا اختیار ہم نے تم کو دیا ہے۔ اب لوگ پیدا ہوئے نہیں ہوئے، جب ہم نے للناس کہا تو قیامت تک کے لوگ آ گئے، سب کا امام بنا دیا۔ جب سب کا امام بنا دیا تو اب تمہاری آواز جو ہے وہ سب سنیں گے، پیدا ہوئے ہوں یا نہ ہوئے ہوں، اس لیے سنیں گے کہ تم کو ہم نے لوگوں کا امام بنایا۔ تو جو لوگوں کا امام اللہ کا بنایا ہوا ہوتا ہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ لوگ اس کے ساتھ ہوں، اس کے سامنے ہوں، اس کی اطاعت کریں۔ اس کا اقتدار اللہ اس کے وجود میں ڈال دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے وجود میں ڈالتا ہے۔ اب آپ لوگوں سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی علی کا حق تھا تو کیوں نہ لے لیا؟ تو ابراہیم نے لیا تھا؟ بھائی جو علی کو اللہ نے دیا تھا وہ کسی نے کوئی چھین سکتا تھا؟ وہ تو کسی نے چھینا ہی نہیں تھا۔ جو چیز چھینی تھی وہ اقتدار قراردادی تھا، جو ہر بادشاہ کے پاس ہوتا ہے۔ جو اقتدار وجودی ہوتا ہے وہ اللہ دیتا ہے۔ یہ بات ہم نے گزشتہ آپ لوگوں سے کہی تھی، ہمیں نہیں معلوم کہ آپ لوگ اس کو کس حد تک سمجھ سکے تھے۔ آپ سمجھ گئے تھے کہ اقتدار وجودی اور قراردادی میں کیا فرق ہے؟ سمجھ میں آ گئی تھی بات؟ سمجھا سکتے ہیں؟ اقتدار قراردادی یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ دیتے ہیں، ہاں، اور اقتدار وجودی یہ ہوتا ہے جو پروردگار عالم جیسے امام کے اندر یہ دے رہا ہے، وہ سب کے اوپر حکومت ہوتی ہے۔ جو کچھ بھی اللہ دیتا ہے، جو کچھ بھی اللہ دیتا ہے وہ جس کو دیا جائے اس کے وجود میں ہوتا ہے۔ دیکھیں ایک بہت باریک نکتہ ہم آپ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، شاید آپ لوگ سمجھ جائیں، اور امید ہے سمجھ جائیں گے، اور ابھی نہیں سمجھیں گے تو غور کر کے سمجھ جائیں گے۔ ہم کو جو صلاحیتیں اللہ دیتا ہے وہ کہاں ہوتی ہیں؟ وہ ہمارے وجود میں ہوتی ہیں۔ اگر اللہ نے ہم کو ذہین بنایا ہے تو یہ ذہانت کہاں ہے؟ ہمارے وجود میں ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں شجاع بنایا ہے تو یہ شجاعت ہمارے وجود میں ہے، کہیں باہر سے ہم نے نہیں لیے۔ اگر اللہ نے ہمیں سخی بنایا ہے تو یہ سخاوت ہمارے وجود میں ہے۔ اور اگر اللہ ہم کو علم دے تو وہ علم ہمارے وجود میں ہوگا اسی طرح، اور اگر اللہ ہم کو اقتدار دے گا تو اقتدار ہمارے وجود میں ہوگا۔ دیکھیے ایک علم وہ ہوتا ہے جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، استادوں سے سیکھتے ہیں، تجربات سے اور مختلف قسم کے مشاہدات سے حاصل کرتے ہیں۔ تو جتنا علم ہم سیکھتے ہیں، جتنا علم ہم حاصل کرتے ہیں، وہ کیا ہمارے وجود میں ہوتا ہے؟ کہاں ہوتا ہے؟ وہ ہمارے حافظے میں ہوتا ہے۔ جو علم ہم حاصل کرتے ہیں، جو اکتسابی علم ہوتا ہے، وہ ہمارے حافظے میں ہوتا ہے، ہمارے وجود میں نہیں ہوتا۔ اور جو اللہ دیتا ہے وہ ہمارے وجود میں ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دونوں چیزوں کا فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟
دیکھیں آپ نے مثال کے طور پر کسی یونیورسٹی میں کسی کالج میں علم حاصل کیا، تو وہ جو علم آپ نے حاصل کیا ہے وہ کیا ہے؟ اکتسابی ہے، ٹھیک ہے، آپ کے وجود میں نہیں تھا، آپ نے حاصل کیا تھا۔ حاصل کیا تو کہاں جمع کیا؟ حافظے میں، حافظے میں جمع کر لیا۔ اچھا فرض کریں کہ آپ نے مثال کے طور پر آج سے 10 سال پہلے میٹرک پاس کیا تھا اور بڑے اچھے نمبر آپ کے آئے تھے، میٹرک کا سرٹیفکیٹ آپ کے پاس رکھا ہوا ہے، کوئی بھی بات ہوتی ہے آپ دکھاتی ہیں، دیکھو میں نے میٹرک پاس کیا تھا، دیکھو میں نے اس ڈویژن سے میٹرک پاس کیا، ٹھیک ہے۔ وہ جو کچھ میٹرک میں پڑھا تھا سب یاد ہے آپ کو؟ اگر دوبارہ بٹھا دیا جائے امتحان میں تو پاس ہو جائیں گے؟ تو سرٹیفکیٹ کس کام کا؟ آپ پاس تو ہو نہیں سکتے۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس ڈگری ہے، اور یہ ہم دنیاوی بات نہیں کر رہے ہیں، ایک شخص کے پاس قم سے نجف سے پڑھ کے آیا ہے، حوزہ علمیہ کی سند ہے، 15-20 سال ہو گئے، اب اس کو بٹھا کے دیکھیں پاس ہوگا؟ یہ اکتسابی علم ہوتا ہے حافظے میں، اور جو اللہ علم دیتا ہے وہ ہوتا ہے وجود میں، ٹھیک ہے۔ اب اکتسابی علم کی مثال کیا ہے؟ جیسے ایک ٹائر میں آپ نے ہوا بھر دی ہے لیکن اس میں ایک سوراخ بھی ہے، پنچر ہے اس میں، اب آہستہ آہستہ ہوا نکلتی رہتی ہے، سہو و نسیان کا سوراخ ہمارے حافظے میں ہے، بھولتے رہتے ہیں بھولتے رہتے ہیں بھولتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے کہ بار بار آپ کو اس میں ہوا بھرنا پڑ رہی ہے ٹائر میں، جب ہوا کم ہو گئی بھائی ہوا بھرو اور اس میں پنچر ہے، بالکل یہی حالت آپ کے حافظے کی ہے، بار بار آپ کو پڑھنا پڑے گا، بار بار یاد کرنا پڑے گا، لہٰذا جو استاد ہوتے ہیں ٹیچر وغیرہ ہوتے ہیں وہ تو پڑھا ہوا یاد رکھتے ہیں، جو ٹیچر نہیں ہے پڑھ کے کہیں نوکری ووکری کر لی بینک میں ادھر میں ادھر، اس سے جا کے آپ پوچھیں کچھ بھی یاد نہیں ہوتا۔ یعنی ہمارا اپنا تجربہ ہے کہ وہ ہمارے اساتذہ جو ہم کو کالج میں یا اور مختلف مقامات پر یا تعلیمی اداروں میں پڑھاتے تھے اور اس کے بڑے ماہر تھے، ہم ان سے بڑے مروب تھے کہ کتنا قابل آدمی ہے یار، کیسے زبردست پڑھاتا ہے، ہر سوال کا جواب دیتا ہے۔ اب جب وہ ریٹائر ہو گئے، 15-20 سال ہو گئے، اب اگر ہم اس سے وہ سوال کرتے ہیں کہتے ہیں یار تھوڑی یاد ہے، ڈگری ہے، ڈگری کی حیثیت کیا ہوئی؟ ہم آج ڈگری پیش کرتے ہیں، صاحب ہمارے پاس فلاں چیز کی ڈگری ہے، فلاں چیز کی سند ہے، وہ سند آپ کو صرف یہ بتاتی ہے کہ جب امتحان لیا گیا تھا اس وقت آپ کے حافظے میں تھا، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اس میں، جب امتحان لیا گیا تھا جب حافظے میں تھا، اب نہیں ہے، کچھ ہے نہیں ہے، کوئی ضمانت نہیں ہے۔ لیکن ہمارا معاشرہ، اگر آج ہم کوئی اپنی قابلیت کی بات کریں یا آپ کہیں جا کے اپنی کچھ قابلیت کی بات کریں تو وہ کہے گا تم نے پڑھا کیا ہے، ڈگری تو دکھاؤ، دکھا دیں گے آپ تو مان لیے، حالانکہ وہ ڈگری ضامن تھوڑی کہ آپ کو یاد ہے، وہ صرف اس بات کی ضمانت لگے گی جب امتحان دیا تھا جب یاد تھا۔ خیر، تو بات کیا ہے کہ ہم یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ جس کی قیادت کو ہم قبول کرتے ہیں اس کے لیے ہم یہ سب یقین رکھنا چاہتے ہیں کہ وہ اکتسابی علم حاصل کیے ہوئے نہ ہو، اس کے وجود میں علم ہو، اللہ نے اس کو علم دیا ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کی قرآن میں مثالیں ہیں، اب آج موقع نہیں ہم اس کے اوپر بات کریں، تو ہماری بات یہاں جا رہی تھی کہ مفہوم امامت کیا ہے۔ آپ نے کہا کہ مفہوم امامت قرآن میں ہے، پڑھ لو، بس وہی ہمارے پاس ہے، اس کے علاوہ ہم کسی امامت کو نہیں جانتے، ٹھیک ہے۔ تو اب امام کے لیے بات یہ ہوئی کہ اقتدار جس کے پاس بھی ہے، جو بھی ہے، وہ لوگوں کا دیا ہوا ہے، لوگ دے بھی سکتے ہیں، لوگ لے بھی سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی نہ اللہ کے نزدیک اس کی حیثیت ہے اور نہ اللہ کی حجتوں کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت ہے۔
یعنی حضرت ابراہیم کے نزدیک حیثیت نہیں تھی نا، تو کسی نبی کے نزدیک بھی حیثیت نہیں، کسی امام کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور جب ان کے نزدیک حیثیت نہیں ہے تو ہمارے نزدیک حیثیت کیوں ہو؟ ہمارے نزدیک اس کی حیثیت کیوں ہو؟ اور ابھی تو وقت ہے نا؟ اچھا، تو اب بات یہاں پہنچی کہ جناب ابراہیم جو ہیں ان کو امامت ملی اور انہوں نے نہیں کہا کہ مجھے اقتدار کیوں نہیں دیا۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ اقتدار جو قراردادی ہے اس کو جناب ابراہیم نے بھی کوئی اہمیت نہیں دی، اللہ نے بھی کوئی اہمیت نہیں دی، اور وہ جو ہمارے اکابرین کہتے ہیں کہ صاحب اس کو اللہ نے حکومت دی، فلاں اتنا بڑا بادشاہ تھا اس کو اللہ نے حکومت دی، تو اللہ نے نہیں دی، وہ تم نے دی ہے، اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں، تم نے دی۔ اچھا، اب اللہ حکومت دیتا ہے تو وجود میں دیتا ہے، اس کو محتاجی نہیں ہوتی کہ سامنے کوئی ماننے والا ہے کہ نہیں ہے، سامنے کوئی اطاعت کرنے والا ہے کہ نہیں ہے، سامنے کوئی ہم کو بحیثیت سربراہ، بحیثیت صاحب اقتدار قبول کرنے والا ہے کہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور جب اللہ کا دیا ہوا ہے تو ہمارے وجود میں ہے، اور جو علم اللہ ہم کو دے گا وہ ہمارے وجود میں ہوگا، اور اسی لیے پروردگار عالم نے علم کے بارے میں جو گفتگو کی ہے وہ اپنی طرف توجہ دلائی ہے۔ بہت سی مثالیں ہیں، ہم صرف جناب آدم کی مثال آپ کے سامنے پیش کیے دیتے ہیں کہ جناب آدم کے لیے اللہ نے کیا کہا تھا کہ وہ علم آدم، ہاں پوری آیت یاد ہے آپ کو؟ اچھا چلتا جان ہے، اچھا ہم نے آدم کو علم الاسماء دیا، وَعَلَّمَ آدَمُ اسم الکلّہ والی آیت ہے وہ۔ اچھا، تو ہم نے آدم کو علم عطا کیا، جب آدم کو علم عطا کیا تو اس کی وجہ سے آدم میں کیا خصوصیت پیدا ہوئی؟ آدم کو علم دینے کا ذکر کس حوالے سے کیا گیا؟ دیکھیں، ملائکہ نے یہ کہا تھا کہ ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں۔ اچھا، آدم ابھی پیدا ہوئے ہیں اور ابھی آدم نے کوئی تسبیح تقدیس نہیں کی، نہ نماز پڑھی ہے، نہ عبادت کی ہے، نہ روزہ رکھا ہے، کچھ نہیں کیا ہے، اور اللہ ملائکہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، جب میں اپنی روح میں سے کچھ اس میں ودیت کر دوں تو تم سب کے سب سجدہ کر لینا۔ تو کون سجدہ کرے؟ جو تسبیح و تقدیس کرتے تھے، صدیوں سے کر رہے تھے۔ تو اب آدم کو فضیلت اور فوقیت دینے کی کوئی وجہ ہونا چاہیے۔ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ نہیں تم عبادت نہیں کرتے تھے یا تم تسبیح و تقدیس نہیں کرتے تھے، بلکہ آدم کو جو علم دیا تھا اس کے بارے میں ملائکہ سے سوال کیا، تو ملائکہ نے کیا کہا کہ انی عالم انی عالم نہیں، وہ تو فرشتوں نے یہ کہا کہ جو کہ ہم اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا تم رکھتے، اور اللہ نے کہا تھا کہ انی عالم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اچھا چلیں، تو اب صورت کیا ہوئی
کہ فرشتوں نے پھر کوئی حجت کی، مان لیا، سجدہ بھی کر لیا، بے چون و چرا کر لیا۔ اس کا مطلب یہ کہ فرشتے بھی اس بات کو جانتے تھے، اور پروردگار عالم نے بطور دلیل یہ بات پیش کی کہ جو علم میں تم سے بہتر ہے وہ بہتر ہے، اس کا مقام و مرتبہ زیادہ ہے۔ تو بنیاد فضیلت جو قرار دی وہ کس چیز کو قرار دیا؟ علم کو قرار دیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آج نہیں، کبھی موقع ہوا سورہ نمل میں جناب داؤد اور جناب سلیمان کا ذکر ہے، اور کہ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ تو نے ہمیں علم دیا اور بہت سے مومنین کے اوپر ہم کو فضیلت عطا کی۔ تو بنیادی چیز جو ہے وہ ہم اس کو جلدی سے اس منظر سے گزرنا چاہ رہے ہیں، وہ یہ کہ پروردگار عالم نے جو پیمانہ فضیلت بنایا ہے وہ علم کو بنایا ہے، ٹھیک ہے، پیمانہ فضیلت علم کو بنایا ہے کہ جس کا علم زیادہ ہو اس کو فضیلت دی ہے، ٹھیک ہے۔ اور علم کا جہاں تک تعلق ہے، ہم نے ابھی بتایا آپ کو کہ علم کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ علم ہے کہ جو ہم اکتسابی حاصل کرتے ہیں، وہ ہمارے حافظے میں ہوتا ہے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ تو اب جب اللہ علم دیتا ہے تو وہ علم اکتسابی نہیں ہوتا، جیسے جناب خضر کے لیے کہا من لدنا علما، ہم نے اپنی خاص بارگاہ سے علم دیا۔ تو وہ جو علم اللہ نے جناب خضر کو دیا وہ ان کے حافظے میں نہیں دیا تھا، ان کے وجود میں دیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو فضیلت کہاں ہے کہ جہاں پروردگار عالم کسی کے وجود میں علم دے دے، جس کے وجود میں علم ہوگا اس کا مقام و مرتبہ جو ہے وہ زیادہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ بات ہم نے درمیان میں چھیڑ دی صرف اس لیے کہ ہم مفہوم امامت سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ مفہوم امامت کیا ہے۔ اب جناب ابراہیم کو پروردگار عالم جب امام قرار دے رہا ہے اور لوگوں کا امام قرار دے رہا ہے، اور اس کے بعد یہ بتا رہا ہے کہ تم اگر پکارو گے تو لوگ آئیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ لوگ آئیں گے تو کیوں آئیں گے؟ کیا کوئی بھی آواز کوئی سنتا ہے تو ضروری ہے کہ اس کے اوپر عمل کرے؟ اس کی مرضی ہوتی ہے نا، اگر اس پر اثر کرے وہ آواز تو وہ اس پر عمل کرتا ہے۔ ایک مؤذن مسجد میں اذان دے رہا ہے تو نماز پڑھنے کے لیے ہر شخص جس نے سنا ہے وہ آ جاتا ہے، یعنی وہ آتا ہے جس پر اس کا اثر ہو، جو اس کو قبول کریں۔ تو ایک چیز یہ ہے کہ اگر ہم مؤذن کی آواز کو قبول کرتے ہیں تو ہمارے پاس پہلے سے ایک ایمان کی روح موجود ہوتی ہے، یعنی ہم یہ نہیں سوچ کے جاتے کہ مؤذن پکار رہا ہے تو چلے جاؤ، ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ مؤذن اس لیے پکار رہا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ جاتے کیوں ہیں؟ کہ ہمارے دل میں ہے جذبہ عبادت۔ تو نماز کے لیے جانا جو ہے وہ ہمارے جذبہ ایمان کا تقاضا ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ مؤذن کی آواز نے ہمارے قلب پر اثر کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ باریک سا نقطہ ہے۔ اب جناب ابراہیم کی آواز جن لوگوں تک پہنچ رہی ہے وہ تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں، ابھی معرفت دین تو ہے ہی نہیں ان میں۔
اگر ان کے اوپر جناب ابراہیم کی آواز مؤثر ہے تو یہ قوت تصرف ہے جناب ابراہیم کا کہ جو وہ نفوس پر رکھتے ہیں، نفوس پر تصرف کی طاقت رکھتے ہیں۔ تو جس کو اللہ نے امام بنایا اس میں یہ ملکہ رکھا کہ وہ نفوس کو پر تصرف کر سکے، نفوس پر تصرف کرے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب دیکھیے سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اچھا تو آپ کے بارے میں اللہ نے کیا کہا کہ اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اب ہم وہاں آ گئے جہاں پر کل ہم نے گزشتہ دن بات چھوڑی تھی۔ وہاں ہم نے آپ سے کہا تھا کہ رسول کے لیے کہا کہ وہ آیات کی تلاوت کرتا ہے، اور پھر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آیات کی تلاوت کا مطلب یہ کہ لہجہ الہی میں تلاوت کرتا ہے۔ بات تو یاد ہے نا آپ کو کہ ہم نے مثال دی تھی کہ کلام جو ہے اس کا مفہوم لہجے میں ہوتا ہے، تحریر میں نہیں ہوتا ہے۔ اچھا اب اس سے آپ آگے بڑھیں۔ کہا کہ یتلو علیہم آیاتی، اس کے بعد کیا کہا؟ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے نفوس کا تزکیہ کرتا ہے، نفسوں کو پاک کرتا ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ نفسوں کو پاک کرنے کے لیے پاک کرنے والے کے اندر کیا صلاحیت ہونا چاہیے؟ ہاں پہلے خود پاک ہو۔ چلیں خود تو پاک ہو، اس کے علاوہ تو جتنے پاک ہیں سب نفسوں کو پاک کر دیتے ہیں۔ ہاں اس کے اندر ملکہ تصرف ہو نفوس کے اوپر، نفوس کو استعمال کر سکتا ہو، نفوس پر اثر ڈال سکتا ہو، یعنی وہ مؤثر ہو نفوس کے لیے، جب ہی کر سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں کر سکتا۔ اب اگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ آیات الہی کو لہجہ الہی میں پڑھ کے مطالب پروردگار عالم لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور اس کے بعد جو کام کرتے ہیں وہ لوگوں کے نفوس پر تصرف کرتے ہیں، نفوس پر تصرف کرتے ہیں۔ اب نبی کے لیے کیا کہا گیا؟ النبی اولیٰ بالمومنین من انفسہم، نبی جو ہے وہ لوگوں کے نفوس پر اولیٰ ہے، یعنی جو اختیار اللہ نے نفوس پر نبی کو دیا ہے وہ خود صاحب نفس کو نہیں دیا ہے، اس سے زیادہ اختیار ہے۔ جب تک دیکھیے کسی چیز پر تصرف آپ کب کریں گے؟ جب اس کا مالک آپ کو اجازت دے۔ ہم آپ کی کوئی چیز کس صورت میں استعمال کر سکتے ہیں کہ جب آپ ہم کو اس کی اجازت دیں۔ نفوس کا مالک کون ہے؟ نفوس کا جو خالق و مالک ہے وہ تو پروردگار عالم ہے۔ جب تک اللہ کسی کو یہ اجازت نہ دے کہ وہ اس کے بندوں کے نفوس پر تصرف کرے اس کو حق نہیں ہے۔ تو اولیٰ بالتصرف ہونا ایک الہی مرتبہ ہے، وہی نفوس پر تصرف کر سکتا ہے جس کو مالک نفوس نے اختیار دیا ہو۔
تو اب کوئی بھی اگر مقام تصرف نفوس سے بندگان خدا تک پہنچ جائے تو اس کا منصوص من اللہ ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ جس کو اللہ یہ موقع دے، یہ مقام دے، وہی کر سکتا ہے۔ اچھا اب دیکھیں پروردگار عالم نے اپنا ایک خاص رشتہ بندوں سے بیان کیا ہے۔ اللہ کے بندوں سے کتنے رشتے ہیں؟ بھئی دیکھیں اللہ خالق ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ خالق ہے تو ہم کیا ہیں؟ مخلوق ہیں۔ اللہ خالق ہونے کے علاوہ ہم کو ایجاد کس نے کیا کہ ہمیں کیسا ہونا چاہیے؟ ہم کو عدم سے وجود کس نے بخشا؟ اللہ نے بخشا۔ ہماری بقا کا ضامن کون ہے؟ اللہ کا ہم سے رشتہ خلاقیت ہے، رشتہ معبودیت ہے، رشتہ عبدیت ہے، رشتہ ربوبیت ہے۔ عبد و معبود کا رشتہ، رب و مربوب کا رشتہ، خالق و مخلوق ہونے کا رشتہ، یہ سارے رشتے ہمارے اللہ سے ہیں۔ رزق اللہ دیتا ہے، خلق اللہ نے دیا، عدم سے وجود اللہ نے دیا، ہمارے وجود کی ضمانت اللہ نے لی۔ یعنی اگر اللہ حی نہ ہوتا تو ہم صاحب حیات نہ ہوتے، اگر اللہ قیوم نہ ہوتا تو ہم قائم نہ ہوتے، ٹھیک ہے؟ تو اگر اللہ رب نہ ہوتا تو ہم یعنی رزق سے محروم ہوتے ہیں، ہر اس چیز سے محروم ہوتے جس کی ہم کو ضرورت ہے۔ ہم نے گزشتہ تقریر میں ایک مثال دی تھی اور یہ کہا تھا کہ پروردگار عالم ضرورت مند کو بعد میں پیدا کرتا ہے، ضرورت پہلے پیدا کرتا ہے۔ یہ بات ہو چکی ہے نا اس دفعہ، اور اس کی مثالیں بھی ہم نے دی تھیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ دنیا میں لوگ تو آباد ہو جاتے اور رزق نہ ہوتا، یا ہوا نہ ہوتی، یا پانی نہ ہوتا۔ پہلے پانی تھا، پہلے رزق تھا، پہلے ہوا تھی، پہلے زمین تھی، پہلے زمین میں کشش تھی، اس کے بعد انسان پیدا ہوا۔ تو اس طریقے سے ہر چیز کو پروردگار عالم اس حساب سے لے کے چلتا ہے۔ اچھا اب ہم نے یہ کہا کہ پروردگار عالم کے بہت سے رشتے ہیں، اس میں ایک رشتہ ہے پروردگار عالم کا جس کو ہم کہتے ہیں رشتہ ولایت۔ اور پروردگار عالم نے جب اپنی ربوبیت کا اعلان کیا تو اپنے آپ کو رب العالمین کہا، یعنی مخصوص نہیں کیا کہ اس کا رب ہے اس کا رب نہیں ہے، عالمین کا رب ہے۔ جب اپنی رحمانیت کا اعلان کیا تو رحمان اور رحیم کہہ کے عمومیت کا اعلان کر دیا، سب کے اوپر رحم کرتا ہے، سب کے لیے مہربان ہے، کوئی مخصوص نہیں ہے کسی کے لیے ہے کسی کے لیے نہیں۔ اسی طریقے سے معبودیت کی بات کی تو یہ نہیں کہا کہ بھئی کسی کا معبود ہے کسی کا نہیں ہے، کچھ خاص لوگوں کا معبود ہے، نہیں، لیکن جب اپنی اس کیفیت کی بات کی کہ جو رشتہ ولایت میں ہے تو کہا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے، سب کا نہیں ہے۔ خالق سب کا ہے، مالک سب کا ہے، رب سب کا ہے، معبود سب کا ہے، ولی صرف صاحبان ایمان کا ہے۔ جو صاحبان ایمان نہیں ان کا اللہ ولی نہیں ہے۔ تو باقی چیزوں میں تمام رشتوں میں پروردگار عالم نے صرف اپنی نسبت کو بنیاد بنایا، یعنی خالق وہ ہے، اب مخلوق میں کچھ ہو یا نہ ہو، وہ مانے نہ مانے کچھ کرے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ رب وہ ہے، مربوب کوئی بھی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا،
لیکن ولی وہ ہے تو وہاں پر ایک لیاقت ہونا چاہیے اس میں جو ولایت سے اللہ کا تعلق رہو، کہ جو صاحب ایمان ہوگا صرف اللہ اس کا ولی ہے، باقی کسی کا نہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب مسئلہ یہاں پر ایک چیز یہ آ سکتی ہے کہ اگر لفظ ولایت بمعنی سرپرستی لی جائے تو بہرحال کوئی اللہ کو مانے نہ مانے اللہ سرپرستی تو کرتا ہے اس کی. یہ چیز جو ہے اس قسم کے امور کہ جہاں پر استحقاق کو پروردگار عالم نے سامنے نہیں رکھا ہے، وہ ایک لامحدود حد تک پھیلے ہوئے ہیں، لیکن جہاں سے تخصیص کر رہا ہے وہ کس معاملے میں کر رہا ہے؟ ہدایت کے معاملے میں. کیونکہ جب اس نے یہ کہا کہ وہ صاحبان ایمان کا ولی ہے تو بتایا بھی کہ صاحبان ایمان کا ولی ہے تو اس کے اور صاحبان ایمان کے درمیان رابطہ کیا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، ان کو ظلمتوں سے نکالتا ہے نور کی طرف لاتا ہے. تو جو صاحبان ایمان نہیں ہیں ان کو ظلمتوں سے نکالتا ہے. دیکھیں، ایک ہے پروردگار عالم کی صفت ہدایت میں عمومیت، ان علینا للہدیٰ، ہدایت ہماری ذمہ داری ہے، سب کی ہدایت کریں گے، کسی کو نہیں چھوڑیں گے. لیکن جہاں پر ایک تخصیص آ رہی ہے کہ ظلمتوں سے نکالتا ہے نور کی طرف لاتا ہے، وہاں محدود کر دیا. صاحبان ایمان کو ظلمتوں سے نکالتا ہے نور کی طرف لاتا ہے. اور لفظ ولایت میں پروردگار عالم نے ایک وسعت بھی دی، والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، کہ وہ جو کافر ہو گئے وہ کیا ہیں؟ طاغوت کے کون ہیں؟ اولیاء ہیں. اولیاء کا واحد کیا ہے؟ ولی. یعنی اب اللہ تو ایک ہے اس لیے واحد کا صیغہ استعمال کیا، اور کافر بہت سے ہیں تو ان کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا، لیکن لفظ تو وہی ہے نا، وہ بھی ولی ہیں، وہ بھی ولی ہیں اور اللہ بھی ولی ہے. ٹھیک ہے، اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے، اور وہ کس کے ولی ہیں؟ طاغوت کے. وہ کیا کرتے ہیں؟ یخرجہم من النور الی الظلمات، وہ ظلمتوں سے نکال کے نور کی طرف لاتے، وہ نور سے نکال کے ظلمتوں کی طرف لاتے ہیں. تو یہ کیا بات ہوئی کہ ایک طرف اللہ ایک کام کر رہا ہے، ظلمتوں سے نکال رہا ہے نور کی طرف لا رہا ہے، اور دوسری طرف اولیاء طاغوت کام کر رہے ہیں، وہ نور سے نکال رہے ہیں ظلمتوں کی طرف لا رہے ہیں. اب یہاں پر ایک سوال ہم آپ کے سامنے کر رہے ہیں، اللہ جو نور ظلمتوں سے نکال رہا ہے اور نور کی طرف لا رہا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ وہ نفوس پر تصرف کر رہا ہے یا نہیں؟ نفوس پر تصرف کر رہا ہے، اور جو ظلمتوں کی طرف لا رہے ہیں نور سے نکال کے وہ تصرف کر رہے ہیں نہیں؟ تو کیا یہ بات ثابت نہیں ہو گئی کہ جس طرح اللہ نفوس پر تصرف کرتا ہے ویسے ہی اولیاء طاغوت بھی کرتے ہیں؟ ثابت ہوئی نہیں؟ اب آپ اس کا جواب دیں. دو باتیں، پہلے تصرف اور دوسری چیز ایک اور. غور کیجئے، دیکھیے آپ لوگ عادت ڈالیں غور کرنے کی. اللہ مومنوں کا ولی ہے،
کہاں سے نکالتا ہے؟ ظلمتوں سے. اور جو طاغوت کے ولی ہیں وہ کہاں سے نکالتے ہیں؟ نور سے. تو مومن کہاں تھے؟ ظلمتوں میں تھے. اور طاغوت کہاں تھا؟ نور میں تھا. یہی مطلب ہوا نا. مومنوں کو ظلمت سے نکال رہا ہے تو تھے کہاں؟ ظلمت میں تھے نا. اور طاغوت والے جو ہیں وہ کہاں سے نکال رہے ہیں؟ نور سے. تو وہ کہاں تھے؟ نور میں تھے. کیا وجہ ہے کہ مومنین ظلمت میں تھے اور طاغوت نور میں تھا؟ تو آپ روز آیت الکرسی پڑھتے ہیں، کبھی سوچا کیوں نہیں؟ جی خدا جو ہے وہ ایمان والے لوگوں کو ظلمتوں سے نکالتا ہے. تو اس کا مطلب ایمان والے ہیں کہاں؟ اس کا مطلب ہے کہ ایمان تو ایمان والے ظلمت میں تھے نا جب تو نکال رہا ہے. اور جو طاغوت والے ہیں ان کو نور سے نکال رہا ہے. تو وہ کہاں تھے؟ دوسری وقت ذرا ذہن میں بات آئی کہ آپ نے کہا کہ اللہ ایمان والوں کو ظلمت سے نکال کے نور کی طرف لاتا ہے. اس کا مطلب ہے ایمان والے ظلمت میں تھے. اس کا مطلب یا وہ جو ہیں کہ اولیاء وہ منافق ہو گئے ایک طرح سے، اور جو ہے وہ پہلے نور لوگ ساتھ ہوتے ہوتے جیسے یہ تھے تینوں منافق، سامنے کچھ اور تھے اور اندر میں کچھ اور تھے. اسی طرح نہیں. دیکھیں ایک بات بتائیں، اب آپ کی کلاس کا وقت ختم ہو جائے گا اگر ہم زیادہ پڑھائیں گے تو، لیکن بہرحال جتنا ہو جائے گا نا اس سے آپ لوگوں کی فکر میں وسعت پیدا ہوگی. آپ تو ماشاء اللہ طالبات ہیں نا، تو طالب علم کی فکر میں وسعت ہوگی تب تو وہ علم حاصل کرے گا نا. یہ بتائیں نور کیا چیز ہے؟ لائٹ ہے. اور ظلمت کیا چیز ہے؟ ڈارکنیس. اچھا یہ بتائیں کہ ظلمات، اندھیرے، ڈارکنیس آپ بات کر رہی ہیں، اس کا کوئی وجود ہے؟ ظلمت کا کوئی وجود ہے؟ روشنی کا وجود ہے؟ روشنی کا وجود ہے. ظلمت کا وجود ہی نہیں ہے. روشنی نہیں ہے تو ظلمت ہے. اندھیرا خود کوئی چیز تھوڑی ہوتی ہے. روشنی نہیں ہوتی تو اندھیرا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. ویسے گرمی ہے، حرارت ہے، اس کا وجود ہے. ٹھنڈک کا کوئی وجود ہے؟ حرارت نہیں ہوگی تو ٹھنڈک ہوگی. تو ظلمات تو عدم وجود ہے. ٹھیک ہے. اچھا اور نور وجود ہے، لیکن نور کون سا وجود ہے؟ نور وہ وجود ہے کہ جو اپنے اندر مراتب شدت و ضعف رکھتا ہے. نور ہمیشہ ایک جیسا نہیں ہوتا. آپ کمرے سے باہر ہیں، وہاں روشنی ہے، اور آپ بیسمنٹ میں چلے گئے، وہاں اندھیرا ہے. بیسمنٹ میں اندھیرا تھا، وہاں سے آپ باہر نکلے تو اب بیسمنٹ سے باہر آنے کے بعد جو آپ کو روشنی ملی اس کے مقابلے میں بیسمنٹ میں ظلمت تھی، اندھیرا تھا. اور وہاں سے کمرے میں آئے تو کمرے میں روشنی ہے، باہر اندھیرا ہے. اب یہاں اس کے علاوہ کوئی کمرہ ہو جہاں پر کوئی 1000، 1500، 2000 پاور کے بلب جل رہے ہوں تو آپ کے لیے کیا ہوگا کہ وہاں روشنی ہے، یہاں اندھیرا ہے. تو روشنی یا نور جو ہے وہ وجود رکھتی ہے، ظلمت کا وجود ہی نہیں ہے. پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ ہر شدت نور کے مقابلے میں ضعف نور ظلمت ہے. سمجھ میں آیا؟ اب اگر کوئی ظلمت سے نکل کے نور کی طرف آ رہا ہے تو وہ ایک سفر کر رہا ہے شدت نور کی طرف. اور اگر کوئی
نور سے ظلمت کی طرف جا رہا ہے تو وہ سفر کر رہا ہے شدت نور سے ذوف نور کی طرف. تو ہم ہمیشہ جس طرف جا رہے ہیں اس کے مقابلے میں ظلمت میں ہیں, اور جہاں سے بڑھے ہیں اس کے مقابلے میں نور میں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا, اب اس کو ابھی یہاں تک رکھیں. اب آئیں پروردگار عالم کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ظلمتوں سے نکالتا ہے اور نور کی طرف لاتا ہے. ٹھیک ہے, ظلمتوں سے نکالتا ہے, نور کی طرف لاتا ہے. کس کو؟ صاحبان ایمان کو. تو صاحبان ایمان اور پروردگار عالم کے درمیان جو رشتہ ہے وہ کیسا ہے؟ کیا تشریعی طور پر اللہ ہم سے سامنے بیٹھ کے بات کرتا ہے, یا سامنے ہمارے آتا ہے, یا اس کی آواز ہم سنتے ہیں؟ کچھ نہیں ہوتا ہے. اللہ کا اختیار ہمارے اوپر جو ہے وہ تکوینی ہے. اللہ کی ولایت جو ہے وہ تکوینی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے پاس مومنوں کی ولایت ہے تکوین میں. آپ نے ولایت تکوینی کا لفظ سنا ہے نا؟ کیا مطلب سمجھا اس سے؟ اللہ کی ولایت تکوینی ہے, یعنی اللہ سے ہمارا براہ راست کوئی تشریعی تعلق نہیں ہے, وہ تصرف تکوینی کر رہا ہے. تکوینی تصرف ہے اللہ کا ہمارے اوپر. اب اگر اللہ یہ کہے کہ اللہ انما ولیکم اللہ, بے شک اللہ تمہارا ولی ہے, تو یہ کون سی ولایت ہے؟ تکوینی ہے نا. ورسول ہو, اور اس کا رسول, اور والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون, اور وہ مومنین جو نماز کو قائم کرتے ہیں. اور اس وقت زکوٰۃ دیتے ہیں جب حالت رکوع میں ہیں. تو یہاں پر ہمارے عقیدے کے مطابق یہ چیز امیر المومنین اور اولاد امیر المومنین کے ائمہ کے لیے ہے. ٹھیک ہے, اچھا, لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ نے یہ کہا کہ اللہ ولی الذین آمنوا ورسول ولی الذین آمنوا, یا اس طریقے کا کوئی جملہ کہا جس سے یہ پتہ چلے کہ اللہ کی ولایت, رسول کی ولایت اور امام کی ولایت میں فرق ہے. ایک لفظ ولی استعمال کیا, وہی اپنے لیے استعمال کیا, وہی رسول کے لیے استعمال کیا, وہی ائمہ کے لیے استعمال کیا. تو جو اپنے لیے استعمال کیا ہے وہ ہے تکوینی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں رسول کی جو ولایت جس کا ذکر ہو رہا ہے آیہ ولایت میں, یہ آیہ ولایت کہاں ہے قرآن میں؟ مائدہ کی 55ویں آیت. تو جہاں اللہ یہ اعلان کر رہا ہے رسول کی ولایت کا, وہ اس ولایت کا اعلان کر رہا ہے جو اللہ کے پاس ہے, اور امام کی بھی اس ولایت کا اعلان کر رہا ہے جو اللہ کے پاس ہے. اور اس ولایت میں کیا ہے؟ نفوس پر تصرف ہے. ٹھیک ہے, نفوس پر تصرف ہے. تو یہ جو ہمارے پاس پیغمبر اسلام کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, وہ لوگوں کے نفوس کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. گزشتہ تقریر میں ہماری یہ بات ہوئی تھی کہ خلافت و نیابت جس کو ہم کہہ رہے ہیں اور جس کے لیے ہم لفظ امامت استعمال کر رہے ہیں,
اس کا مفہوم یہ ہونا چاہیے کہ وہ کام کرے جو رسول کر رہے تھے. یہ بات ہوئی تھی نا اس دفعہ. اب رسول اگر آیات کی تلاوت لہجہ الہی میں کرتے ہیں تو اس کو ایسا راسخون فی العلم ہونا چاہیے امام کو کہ جو لہجہ الہی سے واقف ہو. اور لہجہ الہی سے واقف وہی ہو سکتا ہے جو اس مقام پر ہو کہ جہاں وجود میں علم ہو. اچھا، اس کے بعد ہم نے یہ کہا کہ نفوس پر تصرف، رسول نفوس پر تصرف رکھیں گے تو نفوس کا تزکیہ کریں گے. یعنی رسول کے اندر نفوس پر تصرف کرنے کا ملکہ ہونا چاہیے. تو نفوس پر تصرف کا ملکہ رکھنے کے لیے ایک صفت رسول میں یہ ہونا چاہیے کہ رسول کیفیات نفس سے واقف ہو. ٹھیک ہے. اب سورہ یاسین میں آپ پڑھتے ہیں پیغمبر اسلام کے بارے میں لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، یہ ان کی تبلیغ کرے، ان پر نظارت کرے جو زندہ ہیں. تو زندہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کیا مردوں کے اوپر رسول کام کریں گے؟ یہاں زندگی سے مراد حیات قلب ہے، نفس کی زندگی ہے. جن کے نفوس زندہ ہوں اس پر رسول کی تعلیم کا اثر ہوتا ہے. جو نفس مردہ ہوں ان پر رسول تصرف نہیں کرے گا. رسول تصرف کرے گا زندہ نفوس پر. تو زندہ نفوس کون سے ہیں، مردہ کون سے ہیں؟ ہمارے سامنے لوگ گھوم رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، بول رہے ہیں، تو ہم ان کو زندہ سمجھتے ہیں. پانی مائک نکل گیا. اوہ، تو ہم ان کو زندہ سمجھتے ہیں. اور یہ بات تو رہ گئی کہ پھر وہ جو طاغوت ہیں اولیاء کے جو ہیں تو وہ بھی نفوس پہ کیا وہ رکھتے ہیں تصرف؟ وہ رکھتے ہیں. وہ بات ہاں ابھی رہ گئی. وہ ابھی اور آیتیں آئیں گے قرآن کی، اس سے ہم بتائیں گے. ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، بے شک شیاطین جو ہیں وہ اپنے دوستوں پر، اپنے اولیاء پر وحی کرتے ہیں. وہ بھی وحی کرتے ہیں. اللہ نے ان کو بھی اختیار دیا ہے. وہ وحی کرتے ہیں. کس پر کرتے ہیں؟ جب ابلیس نے اللہ سے کہا تھا کہ تو نے مجھے راندہ درگاہ تو کر دیا ہے لیکن میں تیری صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا اور سب کو بہکاؤں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے. تو اللہ نے یہ نہیں کہا تھا نہیں بہکا سکے گا. اللہ نے کہا ہے کہ تو ان کو بہکائے گا جو تجھے اپنا ولی بنائیں گے. جو اپنے نفوس کو اس کے اختیار میں دے دے اس پر اس کا بس چلتا ہے. جو مخلص ہو یعنی جس کا نفس خالص اللہ کا ہو اس پر اس کا بس نہیں چلتا. تو ایمان ہوگا تو پروردگار عالم کی طرف سے تسلسل ہدایت جاری رہے گا. اور اگر ایمان نہیں ہے بلکہ ولایت الہیہ سے نکل کے ولایت طاغوت میں داخل ہو گئے. اب یہ پھر ایک الگ موضوع چھڑ جائے گا کہ ایک ہے عالم ولایت الہیہ اور ایک ہے عالم ولایت طاغوت. اگر انسان عالم ولایت الہیہ میں رہے تو طاغوت کی ولایت کا اس کے پر کوئی اثر نہیں ہوگا. اور اگر عالم ولایت الہیہ سے نکلے گا تو سیدھا طاغوت کی ولایت میں جائے گا. بیچ میں کوئی جگہ نہیں ہے. یہ تفصیلی بحث ہو جاتی. تو جو ولایت طاغوت کے عالم میں آ گیا وہ پھر اس کے اوپر شیاطین کے اثر ہوں گے. جو مخلص رہے گا اس کے اوپر نہیں ہوں گے. تو یہ خیر ایک الگ موضوع بن جاتا ہے, بہت تفصیلی موضوع ہے, اس پر ہم نہیں لا رہے.
بہرحال ابھی آ جائیں صرف ولایت تکوینی پر بات ختم کر دیں کہ تصور امامت کی بات کر رہے ہیں ہم، کہ امامت کا تصور آپ کہاں سے لائے؟ ہم نے کہا قرآن سے لائے، اور جو تصور قرآن میں نہیں ہے اس کو ہم جانتے بھی نہیں، ہم اسی تصور کو جانتے ہیں جو قرآن میں۔ تو اب دیکھیے کہ اللہ نے کہا کہ یہ ان کے اوپر تبلیغ کرتا ہے جو زندہ ہیں۔ اب ایک آیت آپ اور پڑھ سن لیں بس، پھر اس کے بعد ہم گفتگو کو یہاں پر ختم کیے دیتے ہیں۔ سورہ انفال کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے صاحبان ایمان لبیک کہو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر جب وہ تمہیں پکارتے ہیں تاکہ تمہیں زندہ کر دیں، لما یحییکم، تاکہ تم کو زندہ کر دیں۔ اب بتائیں کہ جس کو پکار رہے ہیں وہ زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی اس کی حیات طبیعی جو ہے اس کو حیات معنوی میں تبدیل کر دیں۔ کون؟ جب اللہ اور رسول پکاریں۔ اللہ کبھی کسی کو پکارتا ہے؟ صاحبان ایمان کو اللہ پکارتا ہے کبھی؟ پکارے گا رسول، لیکن اللہ یہ کہتا ہے کہ یہ رسول جو پکار رہا ہے صرف رسول نہیں پکار رہا ہے، یہ میں بھی پکار رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور کیوں پکار رہا ہے؟ اس کی آواز پہ لبیک کہو۔ یہ اس لیے پکار رہا ہے کہ تم کو زندہ کر دے۔ اور زندہ کیسے کرے گا؟ تمہارے مردہ نفس کو یا کم زندہ نفس کی حیات کی شدت کو بڑھا دے گا، حیات معنوی عطا کر دے گا۔ تو نفس کو حیات معنوی رسول دے دے گا، تو اس کا مطلب یہ کہ رسول میں یہ ملکہ ہونا چاہیے کہ وہ نفس میں حیات معنوی، حیات قلوب پیدا کر دے۔ یہ ملکہ نفس، یہ ملکہ ہے تصرف نفس پر تصرف کرنے کا۔ اچھا، اب اس کو ہم زیادہ بڑھائیں گے نہیں کیونکہ ہمارے پاس 5 منٹ ہی رہ گئے ہیں۔ ہم آپ کو صرف ایک مثال دے دیں۔ آپ لوگ مجالس میں مصائب سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، امام کا ذکر سنتے ہیں، آپ یہ بتائیں کہ آپ کے سامنے ایسی شخصیات کا ذکر ہے، شخصیات سے تعارف ہے کہ جن کے نفوس میں حیات معنوی نہیں تھی اور امام نے حیات معنوی پیدا کر دی، زندہ کر دیا۔ حر کیا تھا؟ حر کے اندر، حر کے قلب میں صلاحیت حیات تھی لیکن حیات نہیں تھی۔ جو حیات امام حسین نے حر کو عطا کر دی، اس حیات کا حامل وہ نہیں تھا۔ امام کی دی ہوئی حیات ہے جس سے وہ آج تک زندہ ہے۔ تو حر کا نام آپ اس لیے آپ کو یاد ہے کہ بہت زیادہ ہوتا ہے، ورنہ تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ لشکر ابن سعد سے 30 افراد امام حسین کی طرف آئے تھے۔ یہ کون تھے؟ کہ جن کو حیات قلوبی امام نے عطا کی۔ زہیر قین کو راستے میں امام حسین نے بلایا، وہ بچ کے چل رہے تھے، آنا نہیں چاہ رہے تھے، لیکن جب ایک مرتبہ امام حسین کے پاس آئے اور ایک ملاقات کی تو اسی وقت انہوں نے اپنی بیوی کو بھی چھوڑ دیا، اپنے لاؤ لشکر کو بھی چھوڑ دیا، اور سب سے کہا کہ سب چلے جاؤ، میں تو صرف حسین کے ساتھ جا رہا ہوں اور شہید ہونے جا رہا ہوں۔ تو یہ حیات ان کے قلب میں جو آئی، حیات معنوی، یہ تصرف امام ہے قلوب کے اوپر، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم نے بہت ہی اختصار کے ساتھ آپ کو یہ بات سمجھا دی، اور تصور امامت پر جو بات کرنا تھی
وہ بھی ایک کلاس کی حد تک کر لی ہے، اور بیچ میں کچھ چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا، کچھ آیتوں کو چھوڑ دیا. اس کی وجہ یہی تھی کہ اتنا سب کچھ اکٹھا نہیں بیان ہو سکتا تھا. اب یہ بتائیں کہ آپ لوگوں نے کیا کچھ سیکھا اس سے، کچھ سبق حاصل کیا کچھ؟ ہاں یہ کہ جس طرح امام حسین علیہ السلام نے حر کو یہ کہا کہ تیرے غصے میں آئے ایک اور اظہار کیا اور یہ کہا کہ تیری ماں تیرے، حالانکہ یہ بات آپ ہر ایک کو بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ وہی جو آپ کہہ رہے ہیں تصرف امام کرو کسی کے نفس کو سمجھ سکتا ہے کہ وہ نفس کو میں یہاں تک پلٹا سکتا ہوں، اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے. تو یہ اسی بیس پہ تھی یہ بات کہ آپ نے ان کے لیے یہ اظہار کیا. ورنہ یہ تو اگر مولا صبری کے گھوڑے کو یہ کہہ دیتے یا سوار کو، لیکن آپ جانتے تھے یہ ایک مانوی طور. ہاں اب یہ دیکھیں کہ تاریخ میں ایک جملہ ثبت ہو گیا اس شخص کا جو امام حسین کو گھیر کے لایا ہے. یعنی امام حسین جو کربلا پہنچے ہیں تو ایک لحاظ سے حر کی حراست میں تھے، یعنی زبردستی لائے گئے تھے، وہ لے کے آیا تھا. تو اب وہ شخص کہ جو اپنے زمانے کے حاکم کا ملازم ہو اور اس کے حکم سے زمانے کے امام کو گرفتار کر کے گھیر کے لائے، اس کے قلب کی گہرائی میں اتنی بات ضرور تھی کہ اس نے، جیسا کہ یہ فرما رہی ہیں، کہ اس نے کہا کہ آپ کی ماں کا نام بغیر درود کے نہیں لے پاؤں گا. تو اس کے اس بالقوا حیات کو جو ابھی سوئی ہوئی تھی دنیا پر ظاہر کر دیا امام نے یہ جملہ کہہ کے. ورنہ امام کو تو معلوم تھا کہ اس کی قلب کی گہرائی میں کیا چیز ہے، کیونکہ وہ اہلیت رکھتا تھا اس بات کی کہ اس کو حیات قلب عطا کی جائے اور اس کے نفس پر یہ تصرف کیا جائے، یا زہیر قین کے نفس پر تصرف کیا جائے. امیر المومنین علیہ السلام کے بہت سے اصحاب، پیغمبر اسلام کے بہت سے اصحاب وہ ہیں کہ جن کے نفوس پر یہ حضرات تصرف کر کے ان کو ایک خاص صلاحیت قلبی عطا کرتے تھے جو سب کو نہیں کرتے تھے، کیونکہ سب میں صلاحیت نہیں تھی. اور ایسی صلاحیت عطا کر دیتے تھے کہ ان کو وہ حیات مل جاتی تھی کہ جس حیات کے احساسات اور اختیارات بہت وسیع ہوتے تھے. کہ جناب میثم تمار کو یا رشید ہجری کو یا عابس ابن ابی شبیب شاکری کو یا حبیب ابن مظاہر کو جو حیات امام نے عطا کر دی تھی امیر المومنین علیہ السلام نے، وہ ایسی حیات تھی کہ وہ مستقبل کو دیکھ رہے ہوتے تھے. یعنی ایک دوسرے سے گفتگو کرتے تھے تو اس قسم کی گفتگو کرتے تھے جس سے یہ پتہ چلتا تھا کہ حبیب ابن مظاہر کو معلوم تھا کہ میثم کے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے، اور میثم کو معلوم تھا کہ حبیب ابن مظاہر کو کون سا مرتبہ ملنے والا ہے. یعنی آپس میں گفتگو میں بتاتے تھے. تو یہ کیا چیز تھی؟ یہ ان کی مستقبل بینی تھی. اور یہ مستقبل بینی کیسے آئی؟ شدت حیات سے آئی، حیات قلب سے آئی. اور یہ تصرف تھا امام کا کہ امام نے ان کے قلوب پر تصرف کیا تھا. تو بہرحال جی کہا کہ اللہ کے باقی جو سارے رشتے ہیں وہ سب کے لیے، ربوبیت سب کے لیے، عقیدت سب کے لیے، لیکن ولایت تخصیص کی ہے صاحبان ایمان کے لیے. لیکن جب ہم پڑھتے ہیں، ہم کہیں پڑھتے ہیں نا علی ولی اللہ، ہم ولی صاحبان ایمان، ایسا کچھ ہے نہیں لکھا ہوا ہے. مطلب ہم تو صرف علی کو ولی مانگتے ہیں نا اللہ کا. ہاں، تو ہم علی کو امیر المومنین اسی لیے کہتے ہیں، مومنین کا ولی کہتے ہیں، امام المتقین کہتے ہیں، امیر الناس تھوڑی کہتے ہیں. امام بات یہ ہے، ہاں، یعنی ان کی امامت جو ہے وہ والی ہے جو حضرت ابراہیم کے پاس ہے، وہ تو سب پر ہے. پیغمبر اسلام کے لیے کہا کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ہم نے آپ کو مبعوث کیا کافۃ للناس، تمام انسانوں کے لیے. کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو آپ کی قیادت سے باہر ہو. ابھی اس پر تو ہم آئے نہیں، وہ نبوت کا معاملہ ہے. تو اسی طریقے سے جو آپ
کے خلفائے برحق ہیں ان کا اختیار کافۃ للناس ہے. ہم ان کو جب اس اعتبار سے بات کرتے ہیں، جبھی ہم نے کہا نا کہ بھئی اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے اور باقی لوگوں کا ولی نہیں ہے، لیکن بعد میں یہ بات بھی تو کہی نا کہ سرپرستی اس اعتبار سے کہ اس کی تائید حاصل ہو. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ سے رشتہ کسی بندے کا ٹوٹ ہی نہیں سکتا. ٹوٹ جائے تو وہ بندہ ہی کا وجود ہی ختم ہو جائے. اللہ ہر ایک کے ساتھ ہے، اللہ کا ساتھ چھٹ جائے تو بندہ رہے ہی نہیں. وہ سورہ حدید میں کہا کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو. یعنی اگر اللہ ہمارے ساتھ نہ ہو تو ہم ہوں گے ہی نہیں. تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے. ہم علی ولی اللہ جب کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے علی کو ہمارا ولی بنایا ہے. ہاں، تو وہ کافۃ للناس پیغمبر اسلام کو کہہ رہے ہیں تو وہاں پر سب لوگ آ گئے. یا پروردگار عالم کو ہم رب الناس کہہ رہے ہیں تو سب آ گئے. لیکن تصرف کی جب ہم بات کر رہے ہیں نا تو وہاں کس کے نفس پر کتنا تصرف کرنا ہے یہ اس کی صلاحیت اور اہلیت ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی؟ چلیے پلا باقی جو بنیادی عقائد ہیں جیسے ابھی آپ نے دلیلوں کے ساتھ بتایا یہ امامت کے عقائد ہے وہ بہت ان رائٹنگ تھا. تو اگر باقی عقائد بھی آپ اسی طرح کی نشستیں رکھ کے باقی عقائد میں جو بنیادی عقائد ہیں وہ بھی اگر ایکسپلین کریں تو بہت اچھا رہے گا. بات یہ ہے کہ اب اس وقت ہمیں آپ لوگوں سے امامت کے موضوع پر بات کرنا تھی اس لیے امامت پر کیا. ویسے بات آپ کی صحیح ہے کہ حقیقت میں جو ہمارا بنیادی عقیدہ ہے وہ توحید ہے اور ہمارا کوئی عقیدہ توحید سے باہر ہے ہی نہیں. جو عقیدہ توحید سے باہر نکل جائے وہ ہمارا عقیدہ ہی نہیں. تو اصولی طور پر توحید پہ بات ہونا چاہیے کہ ہم کر چکے ہیں یہاں اس مدرسے کے پلیٹ فارم سے ہم توحید پر، نبوت پر، عدالت پر، معاد پر سب پر بات کر چکے ہیں. وہ ہوں گے ریکارڈ آپ لوگوں کے پاس.